السلام علیکم دوستو، سردار ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم پاکستان کے ایک اور قدیمی اثاثے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام نور محل ہے۔ دوستو، نور محل پاکستان کے شہر بہاولپور میں ایک محل ہے جو کہ 1872 میں نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہ محل ان کی بیگم کے نام سے منسوب ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نور محل میں نور کا مطلب روشنی ہے۔ اس محل میں کوئی بیگم نہیں ٹھہری۔ نوابین یہاں آتے تھے اور چلے جاتے تھے، وہ بھی یہاں ٹھہرے نہیں۔ دوستو، تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف ایک رات قیام کیا کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قریب میں ہی ایک قبرستان موجود تھا۔ 1956 میں 1956 میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1971 میں 1971 میں اسے لیز پر پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1997 کو پاک آرمی نے نور محل 11 کروڑ 90 لاکھ میں خرید لیا اور اسے آفیسر کلب کے طور پر استعمال کیا۔ دوستو، بعض ازاں مرکزی ہال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا جبکہ مشرقی ہال آفیسر میس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی آثار میں شامل کر لیا۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں نور محل ایک تاریخی عجائب گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ نور محل باہر سے جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی وسیع و کشادہ ہے۔ دوستو، داخلی دروازے سے بائیں جانب دربار ہال ہے جس میں تمام ادوار کے نوابوں کا ذکر، ان کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ دربار ہال سے منسلک کمروں کو بہاولپور شہر کے 7 دروازوں سے مماثلت دی گئی ہے جس میں سابقہ ریاست میں ہونے والے تمام ترقیاتی امور پوسٹروں کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔ دوستو، نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کا اپنی رعایا کے لیے آخری پیغام بھی یہاں چسپاں ہے جس میں انہوں نے ریاست بہاولپور کے رہنے والوں کو پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے کی تلقین کی تھی۔ پیارے دوستو، ہفتہ وار صادق الاخبار بہاولپور کی کاپیاں بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست نے اپنے عدالتی اور فوجی نظام بھی تشکیل دے رکھا تھا۔ یہاں تصویریں اس دور کا احوال بیان کرتی ہیں۔ دوستو، نوابوں کی فوج کے زیر استعمال رہنے والے اسلحے کی چند فوٹویں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ دوستو، بیڈ روم کے طور پر استعمال ہونے والے کمروں میں اس دور میں استعمال ہونے والا فرنیچر بھی رکھا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سنوکر ٹیبل اور تماشائیوں کی کرسیوں کی نمائش کے لیے بھی ایک کمرہ مختص کیا گیا ہے۔ دوستو، چولستان کی عورتیں زیادہ تر نتھ، مختلف اقسام کے ہار، لٹکن، جھمکے اور پازیب پہنتی تھیں۔ اس علاقے کی زیادہ تر زیورات شیشے، سونے، دھات اور جوہرات سے بنے ہوتے ہیں جو اس عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ دوستو، محل کے باہر 1935 کی وہ گاڑی بھی رکھی گئی ہے جسے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنے سفر حج کے دوران استعمال کیا تھا۔ دوستو، مغرب اور مشرقی تہہ خانہ بھی عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے جس میں کچن، چمنیوں اور ڈائننگ رومز کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ دوستو، تہہ خانے کی سیڑھیاں صادق گیلری کی طرف بھی جاتی تھیں جنہیں بعد میں بند کر دیا گیا۔